حجر ابن عدی مولا کہہ رہے ہیں کہ جا کے یہ پیغام باہر دینا. وہ مولا کی بات سنتے جاتے اور روتے جا رہے ہیں. مولا نے کہا حجر رو کیوں رہے؟ کہا مولا آپ کے بدن کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، طبیب نے جو پٹی باندھی ہے وہ زرد رنگ کی ہے اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا پٹی کہاں باندھی گئی. آپ کے جسم کی کھال کا رنگ اور پٹی کا رنگ اس طرح سے مل گیا ہے. مولا کا جسم زہر کی تلخی کی وجہ سے اتنا زرد پڑ چکا کہ پہچان میں نہیں آ رہا کہ کہاں بدن ہے، کہاں یلو کلر کی وہ ڈریسنگ بندھی ہوئی ہے. مولا نے کہا حجر تم بھی اپنے آپ کو یاد کرو، ایک وقت آئے گا جب تم سے کہا جائے گا کہ مجھ سے برات اور بیزاری اختیار کرو. ابھی مولا نے جملہ پورا نہ کیا، حضور نے تڑپ کے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، میں مر جاؤں گا اور یہ بات قبول نہ کروں گا. اور مولا نے کہا یہی ہوگا انتہائی مظلومیت کے ساتھ تمہیں شہید کیا جائے گا، لیکن بس اب زیادہ دیر میرے پاس نہ بیٹھو، آج تمہارا امام بہت کمزور ہو چکا. خیبر کا قلعہ فتح کرنے والا، تن تنہا احد و حنین کے معرکے کو سر کرنے والا، دو جملے تاریخ میں آ گئے آج رات کے لیے. پہلا جملہ جب مولا نے آج نماز مغربین پڑھی تو یہ علی کی زندگی کی پہلی اور آخری نماز تھی جو بیٹھ کر پڑھی گئی. میں اکثر یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں، اہل بیت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں پہ نگاہ نہ ڈالیے گا، اہل بیت کے گھروں پہ نگاہ ڈالیے گا. ہم اور آپ کو ذرا کمزوری ہوئی، ذرا تھکن ہوا، ذرا بڑھاپا آ گیا، بیٹھ گئے. اہل بیت کے یہاں بیٹھ کے نماز پڑھنا، ارے سنت نماز جو ویسے ہی ایک جوان کو بھی اجازت ہے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ثواب کم ہوگا لیکن جائز ہے. سنت نماز وہ بھی اگر زینب نے زندان شام میں بیٹھ کے پڑھ لی. سجاد جیسا صاحب معرفت، سجاد سے بے کر زینب کی معرفت کس کے پاس ہے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا پھوپھی اماں آج یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں جنہوں نے شام غریبہ رات بھر پورے گھر کا پہرا دیا. یہ جملہ کل کی مجلس میں مکمل کروں گا. تو اہل بیت کے یہاں اگر واجب نماز کوئی بیٹھ کے پڑھے بس سمجھ لیجیے قیامت بھی چھوٹی مصیبت ہے اس کے مقابلے میں. آج میرے مولا نے ایسا زہر تھا جو ابن ملجم بے حیائی سے کہہ رہا 40 دن میں نے اپنی تلوار کو روزانہ زہر میں بجھایا. میرا مولا نماز بیٹھ کے بھی پڑھ رہا اور اپنے اصحاب سے کہہ بھی رہا کہ جو پوچھنا ہے بہت ہی مختصر پوچھ کے چلے جاؤ، آج میں اپنے بدن میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اور جب اصحاب چلے گئے، میں نے کہا نا ایک تہائی رات میں ہی یہ سارے مراحل ہو گئے، تو اب ایک بار علی نے کہا حسن جاؤ اور جا کر میرے سارے گھر والوں کو بلا کے لاؤ. 12 بیٹے ہیں علی کے، 16 بیٹیاں ہیں علی کی اور جتنی ازواج اس وقت زندہ، یہ تقریباً 35 کے قریب افراد خانہ میرے مولا کے بستر کے چاروں طرف جمع ہو چکے ہیں. لیکن زینب و کلثوم جب حجر ابن عدی مولا کے بدن کی زردی کو دیکھ کے چیخ مار کے رو دیا تو یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، یہ زینب یہ کلثوم. ایک مرتبہ بیٹیوں کی عجیب کیفیت ہے، بابا کو دیکھتی جا رہی اور پریشان ہوتی جا رہی ہے. علی نے آنکھیں کھولی، حسن بیٹا سب کو لے کے آ گئے. کہا بابا سارا گھرانہ اس وقت یہاں پہ جمع ہو چکا. تو کہا حسن بیٹا ایک تو میری وصیت ہے جو ابھی آپ نے سن لی 20 جملے، اور اس کے بعد پھر اپنی قبر کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور کہا کہ بس حسن بیٹا میرے سارے گھر والوں سے کہو کہ باری باری وہ آگے بڑھے اور تم ذرا اپنا ہاتھ تو آگے پھیلا دینا. حسن کا ہاتھ پھیلا ہے، علی ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، علی ایک ایک بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. یہ ہے تمہارا امام، میرے بات تمہیں اس کی ہر بات ماننا ہے. آپ سمجھ گئے کہ میں کس منزل پہ جا رہا ہوں. اور جب اس طرح سے باری باری ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ عباس کی باری آ گئی. عباس بھی طلب کے آگے بڑھے. علی نے کہا حسن بیٹا ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ، حسین تم آگے آؤ. حسین آگے آ رہے ہیں، عباس کا ہاتھ اٹھا کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا گیا
اور ادھر کمرے کے کسی گوشے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز، کوئی بیوی رونے لگی۔ علی نے کہا زینب بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، یہ کون رو رہا؟ زینب نے کہا بابا اماں ام البنین رو رہی ہے، بابا اماں ام البنین رو رہی۔ علی نے کہا ام البنین ذرا قریب آؤ، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی یہ کس چیز کا ماتم ہے؟ کہا مولا صرف اتنا بتا دیجئے میرے عباس نے کیا غلطی کی ہے، میرے عباس کا قصور کیا؟ علی سلونی کائنات کی ہر شے جاننے والا ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے ام البنین یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ عباس کی غلطی کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ تو آپ نے ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام البنین میں نہ ہوں گا مگر تم ہوگی تو تمہیں پتا چل جائے گا عباس کے ہاتھ، گویا کہہ رہے ہیں عباس کے ہاتھ تو ہے حسین کے لیے، پیدا ہوا تھا تب بھی حسین کی گود میں عباس گیا تھا، پہلے ہاتھ بڑھائے تھے آنکھیں بعد میں کھولی تھی، اور کربلا میں مرا بھی تو دائیں اور بائیں بازو کو حسین کی سکینہ کے نام پہ قربان کر۔ علی نے باقی وصیتیں مکمل کی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ کا، ابھی تک جو وصیتیں کی امت سے وہ بھی سب نے سنی، ابھی تک جو وصیتیں اولاد سے کی وہ بھی سب نے سنی، مگر اس کے بعد ایک عجیب جملہ علی نے کہا جو کسی نے نہیں سنا۔ سننا چاہ رہے ہیں کون ہے یہاں؟ اصحاب نہیں ہے، گھر والے ہیں، کون ہے یہاں؟ زینب ہے یہاں پہ، کلثوم ہے، کسی نے نہیں سنا۔ علی نے اتنا آہستہ سے کہا، اور لیکن یہ جملہ بھی عجیب انداز سے، اب تک ہر وصیت حسن سے، کہ حسن بیٹا ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، حسین ذرا میرے قریب آؤ، حسین قریب آئے، بابا کیا بات ہے؟ کہ اس طرح نہیں، جھکو میرے اوپر، اور اتنا جھکو کہ حسین کے کان علی کے ہونٹوں کے قریب پہنچے، صرف ایک جملہ کا، اور کسی نے سنا نہیں کیا جملہ۔ گھر والے بعد میں اکثر کہتے تھے آقا حسین بابا نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں بتانے کی بات نہیں ہے، آقا نے کہا تھا چھپا کے رکھنا، کیا زندگی بھر چھپا کے رکھا؟ نہیں، عصر عاشور جب آخری رخصت کے لیے آئے، ایک مرتبہ کا زینب بہن ذرا شانے پر سے چادر کو ہٹا، زینب نے چادر ہٹائی، میرے مولا حسین نے جھک کے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا، زینب عالمہ غیر معلمہ مگر گھبرا گئی، بھیا یہ بازو چومنے کا کون سا وقت ہے؟ حسین نے کہا یہ بھائی بہن کا بازو نہیں چوم رہا، بابا کی آخری وصیت پہ عمل کر رہا۔ تم پوچھتی تھی نا بابا نے آخری وقت میں وہ جملہ کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا حسین کربلا میں ظاہری طور پہ علی نہ ہوگا، میری زینب کو ان بازوؤں کا بوسہ لینا، جس میں رسیاں باندھ کے زینب کو اسی کوفے میں لائے۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا، زینب کے بازوؤں کے بارے میں وصیت کی، اپنی شہادت کے موقع میں پوری کربلا یاد دلائی، بس یہ وصیت مکمل ہوئی، گھر والے سامنے کھڑے ہیں، ایک بے اختیار میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ زینب گھبرا گئی، بابا یہ آپ کسے سلام کر رہے؟ کہا ارے میرے سامنے یہ اللہ کا رسول آیا ہے، اکیلا نہیں آیا ہے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ساتھ میں ہے، تمہاری نانی خدیجہ طاہرہ ساتھ میں ہے، میرا چچا حمزہ ساتھ میں ہے، میرا بھائی جعفر طیار ساتھ میں ہے۔ زینب نے کہا بابا اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، یہ کہہ رہا ہے علی اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کرو، اللہ کا رسول آ گیا مجھے لینے۔ اور بس یہ آخری جملہ تھا۔ زینب نے باپ کو دیکھا، ایک بار سر پیٹ کے باپ کے سینے پہ گر پڑی، میرا بابا مارا گیا، ارے کلثوم بہن میں یتیم ہو گئی، بھیا حسن، بھیا حسین، ارے یتیمی ہمارے گھر پہ آ گئی۔ بات کو مختصر کروں، صحیح معنوں میں تو ابھی آپ کو تابوت دے کے گریا کرنا، ابھی آپ کو سب پہ کھڑے ہو کے ماتم میں گریا کرنا، میں بات مختصر کروں۔ بیٹے نے
راتوں رات اس طرح سے غسل و کفن دیا کہ فجر سے پہلے باپ کو دفن کر کے آ گئے، جنازہ لے کے چلے۔ اللہ اللہ، کس شان کا جنازہ اٹھا ہے! اس سے پہلے بھی اس شان کا کوئی جنازہ نہ اٹھا تھا۔ محمد حنفیہ کہہ رہے، جنازہ کوپے کی گلیوں سے باہر جا رہا، جس عمارت کے قریب گیا عمارت نے جھک کے سلام کیا، جس درخت کے قریب سے گزرا درخت نے جھک کے سلام کیا۔ مسجد حنانہ آج بھی کوپے میں موجود ہے، ایک بار وہاں سے جنازہ گزرا، مسجد حنانہ نے جھک کے سلام کیا، جنازہ گیا۔ مگر ایک عجیب بات لوگوں نے دیکھی، اس وقت سوال کرنا مناسب نہ تھا، جب حسن اور حسین واپس آئے، کوپے والے فجر کی نماز پڑھنے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا صرف ایک بات بتا دیجیے، جب یہ جنازہ جا رہا تھا ہر عمارت سلام کر رہی، ہر درخت سلام کر رہا، عجیب بات تھی، آپ دونوں بھائی پیچھے سے کندھا دے رہے، آگے سے کوئی کندھا نہیں دے رہا، جنازہ خود اٹھا ہوا ہے۔ حسن مصطفیٰ نے کہا ایک طرف سے جبرائیل نے کندھا دیا ہے، ایک طرف سے میکائیل نے کندھا دیا، بس میرا آخری جملہ، اے جبرائیل، علی کے 12 تو اپنے بیٹے موجود ہے کوفے میں، آج تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ آ کے علی کے جنازے کو کندھا دو، ارے اگر کندھا دینا ہے ارے کربلا میں چلو، ایک ایسا جنازہ جلتی ریتی میں پڑا ہے جسے کوئی کندھا دینے والا نہیں، اگر وارث بیٹا ہے ہاتھوں میں ہتھوڑی پاؤں میں بیڑی، بس تابوت آ گیا، ایک بار کھڑے ہو جائیے، علی کا ماتم شروع کیجیے، واہ علیہ واہ حیدرہ